بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ سناؤں گی، جو میں نے بک قصص الانبیاء سے لیا ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفل میں بیٹھے ہوئے قوم بنی اسرائیل کو وعظ کر رہے تھے، اور بعض روایتوں میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو نصیحت کرنے لگے تو اس وقت بحکم خدا ایک ابر سفید نے ان کے سر پر سایہ ڈالا۔ اس وقت ان لوگوں کے دلوں میں یوں گزرا اور وہ کہہ بیٹھے کہ آج ہمارے برابر کوئی علم و فضیلت میں نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطے یہ بات کہی کہ 40 شطر کا بوجھ توریت کی تختیوں میں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حفظ کر رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ کلام کیا تھا۔ یہ سن کر اس محفل میں ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں، آپ کے برابر کوئی نہیں، تمام طرح کی مدارج میں آپ بلند و بالا ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، تم سچ کہتے ہو، حقیقت میں کسی کو بھی اپنے سے بلند نہیں دیکھتا۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، ایسا خیال مت کر، تجھ سا کوئی نہیں، خبردار، میرے بندوں میں تجھ سے زیادہ علم ہے، اور تجھ کو کیا معلوم ہے کہ میں نے کس کو زیادہ علم دیا؟ دیکھ، خلق میں ایک نیک میرا بندہ ہے جو کہ مجمع البحرین میں ہے، اس سے جا کر ملاقات کر، پھر دیکھ کہ زیادہ علم اس کو ہے یا تجھ کو۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ تعالیٰ، وہ کون ہے؟ اس کو مجھے دکھا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے موسیٰ، مجمع البحرین کے قریب ایک میدان ہے، اس میں وہ رہتا ہے، اور وہ اس کام پر معمول ہے کہ ہر گمراہ کو راہ بتاتا ہے، اور میری طرف سے یہ معجزہ بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ زندہ کو مردہ اور مردہ کو زندہ کرتا ہے، اور اس کے ذمہ دیگر اور کام بھی ہے، اور اس کا نام خضر ہے۔ لہٰذا تو اگر دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو جا کر دیکھ، پھر تجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کیا کیا کرامات ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمراہ یوشع کے مجمع البحرین کی طرف گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوشع سے کہا، اور جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان کو یعنی یوشع کو، میں نہ ہٹوں گا جب تک کہ پہنچوں گا 2 دریا کے ملاپ پر، خواہ میں چلا جاؤں برسوں تک۔ پس دونوں حضرت مجمع البحرین تک گئے، اور مجمع البحرین 2 دریاؤں کا نام ہے جو فارس اور روم کے درمیان جانب مشرق کے واقع ہے، اور ان کے ساتھ ان کی زنبیل میں بھنی ہوئی نمکدار مچھلی تھی، اور یہ واقعہ جو ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسطے لے لی تھی۔ جب یوشع نے دریا کے کنارے ایک پتھر کے قریب زنبیل رکھ دی اور پھر اسی دریا کے پانی سے وضو کیا تھا تو ایک قطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مچھلی پر ٹپکا تو فوراً مچھلی زندہ ہو گئی، زنبیل میں سرنگ بنا کر دریا میں جا پڑی۔ چنانچہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، پس جب پہنچے دونوں دریا کے کنارے تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے، تو اس مچھلی نے اپنی راہ نکال لی سرنگ بنا کر دریا میں۔ یوشع چاہتے تھے یہ ماجرا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں، اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے۔ بعد ایک
لہذا خواب سے اٹھ کر اس جگہ زنبیل بھول کر اپنی راہ میں چل دیے اور پھر دوسرے دن فجر کی نماز پڑھ کر جلد روانہ ہوئے۔ راہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی۔ اسی وقت اپنے ساتھی یوشی سے وہ مچھلی کھانے کو مانگی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پس جب وہ آگے چلے دونوں کہا حضرت موسیٰ نے اپنے جوان کو، دے ہم کو کھانا، ہمارے صبح کا ناشتہ، ہم نے پائی سفر میں تکلیف۔ یوشی نے کہا، نہ دیکھا تم نے جب ہم نے وہ جگہ پکڑی تھی اس پتھر کے پاس، سو میں بھول گیا وہ مچھلی، اور یہ مجھ کو بھلایا ہے شیطان نے، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ذکر عنقریب آپ سے کروں، اور وہ مچھلی تھی کہ اپنی سرنگ لگا کر دریا میں چلی گئی۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جو ہم چاہتے تھے۔ پھر الٹے واپس پھرے دونوں اور اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے جاتے تھے۔ پس پایا اس جگہ ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، جس کو دی تھی ہم نے اپنے پاس سے مہر، اور اس کو علم بھی اپنے پاس سے سکھایا تھا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشی دونوں اسی جگہ پر واپس آئے جہاں مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی تھی، اور وہی مچھلی دریا میں کبھی تو پانی کے اوپر دکھائی دیتی تھی اور کبھی وہ پانی میں ڈوبتی نظر آتی تھی۔ اس مچھلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں جا گرے اور پھر پانی میں غوطہ لگایا تاکہ وہ اس مچھلی کو پکڑ لیں۔ پس جب انہوں نے پانی میں غوطہ لگایا تو ایک گنبد نظر آیا جو پانی میں تھا، اور اس میں حضرت خضر علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حضرت خضر علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کہا اور پھر ان کے سامنے بیٹھے۔ انہوں نے احوال پوچھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا حال بیان کیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام میں بات چیت ہو رہی تھی کہ اچانک ایک پرندہ آیا اور ان کے سامنے دریا سے ایک قطرہ پانی چونچ مار کر لے چلے۔ پس حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں علم میں سب سے زیادہ ہوں، حالانکہ علم اول و آخر، ظاہر و باطن بنی آدم کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کم تر ہے۔ جیسا کہ یہ مرغ ایک قطرہ پانی سمندر کے نزدیک کیا چیز ہے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا اور ہمارا علم کیا چیز ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے تم کو تربیت فرمائی۔ یہ بات یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مجھ کو ہے، تم کو نہیں، اور ایک تم کو ہے، مجھ کو نہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ترجمہ کنز الایمان، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا، کیا پیروی کروں میں تیری اس پر کہ سکھا دے تو مجھ کو اس چیز کو کہ سکھایا گیا ہے جو کچھ بھلائی سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تجھ کو علم سکھایا ہے، سو تم مجھ کو سکھا۔ تو گائز آگے کیا ہوا؟ کیا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ سیکھ لیا؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ جب میں اس کا نیکسٹ پارٹ اپلوڈ کروں تو آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔